کسی شخص پر جنات حاوی ہو، خبیث حاوی ہو، جو کوئی کام کرنے نہیں دے رہا ہے، جس انسان پر خبیث کا اثر ہو جاتا ہے، خبیث بھی جن ہی ہوتا ہے، خبیث کا اثر ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا مریض بہت پریشان رہتا ہے۔ اگر کسی پر خبیث مسلط ہو گیا ہے، خبیث لگ گیا ہے کسی کے ساتھ میں، کسی کے پیچھے، تو اس کو کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے وہ خبیث سے جان بچ جائے اور اس کو نجات اس سے میسر ہو جائے، نجات حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیے ایسا مریض، ایک شخص بصرہ کے اندر ایک صاحب تھے جو کھجور کو فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے۔ جب وہ بصرہ میں پہنچے تو بصرہ میں ٹھہرنے کے لیے کوئی مکان تلاش کیا، کوئی مکان نہ ملنے پر ایک ایسا ویرانہ مکان ملا جس میں کوئی رہتا نہیں تھا۔ ڈر کی وجہ سے، ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا کہ اس میں خبیث جنات رہتا تھا، خبیث جنات رہتا تھا، تو ڈر کی وجہ سے کوئی اس مکان میں نہیں رہتا تھا۔ وہ بزرگ اس جگہ جاتے ہیں، اس مکان کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ یہ مکان تم ہم کو کرائے پر دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو، یعنی مکان کا مالک کہتا ہے کہ تم کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو، اس مکان میں کوئی نہیں جاتا ہے، کوئی نہیں رہ پاتا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس میں جو ہے جنات خبیث رہتا ہے، جو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، دقت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بزرگ جو کھجور کو فروخت کرنے کے لیے گئے تھے، کہا کہ آپ اس مکان کو ہم کو دے دیجئے کرائے پر، ہم نپٹ لیں گے اس سے، اس خبیث سے، اس جنات سے ہم نپٹ لیں گے۔ اور اس نے وہ دے دیا، راضی ہو گیا۔ جب وہ ٹھہرے، رات کا وہ حصہ آیا جس حصے پر وہ خبیث آتا تھا، جنات آتا تھا، جب وہ آیا، وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بہت کالا سیاہ شخص آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، بہت ڈراؤنا تھا، جس کے اندر سے، جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے ہر چند ہم کو ڈرانے کی، ہم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ تو میں نے کون سا عمل کرنا شروع کیا؟ میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا شروع کی، تو وہ خبیث بھی آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تو اب وہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس آیت الکرسی میں ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے جس سے خبیث دور بھاگتا ہے، جس کو خبیث کبھی پڑھ نہیں سکتا۔ جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھنا انہوں نے شروع کیا تو وہ اس کے اوپر یعنی خبیث جلنا شروع ہو گیا، خبیث جلنے لگا، جنات جلنے لگا۔ وہ کون سی آیہ مبارکہ ہے؟ آیت الکرسی آپ پڑھیے۔ اگر کہیں خبیث ہے، کہیں جنات ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جو آپ پر حاوی ہے، تو آپ آیت الکرسی کو پڑھیے۔ آیت الکرسی کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیے، اور جب 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور اس آیہ مبارکہ پر پہنچے تو ہر مرتبہ میں اس آیہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ آیہ مبارکہ یہ ہے کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ آیہ مبارکہ ہر مرتبہ میں 3 مرتبہ پڑھی جائے گی، کیونکہ خبیث جنات آیت الکرسی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن آیت الکرسی میں یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو کبھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور یہی آیہ مبارکہ خبیث پر ایک ایسی ضرب ہے کہ جس کو جب بندہ یہ پڑھتا ہے، جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس سے خبیث جلنا شروع ہو جاتا ہے، خبیث بھاگنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے۔ تو ان بزرگ نے ایسا ہی کیا، آیہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جیسے جیسے پڑھنے لگے ویسے اس کے اندر آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ اس آیہ مبارکہ کی برکت سے وہ خبیث، وہ جن جل گیا، اور وہ گھر والے کو اس جنات سے، اس خبیث سے بھی نجات مل گئی۔ اور یہ اللہ والوں کے بڑے بڑے کرشمے ہوتے ہیں، بڑے بڑی چیزوں کے عمل ہوتے ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ، آپ پورے وثوق کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کر کے، قرآن رحمت اور شفا مومنین کے لیے ہے۔ اگر اللہ پر کامل یقین کر کے آپ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں گے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔